ایسا چمکتا ہوا سورج، چمکتا ہوا سورج جسے دیکھ کر کوئی یہ کہہ نہ سکے کہ سورج نہیں ہے، کوئی بھی کہہ نہ سکے کہ سورج نہیں ہے۔ شاید کسی کے ذہن میں سے خیال آئے کہ نبینا تو کہے گا کہ نہیں، وہ نبینا بھی نہیں کہے گا کہ سورج نہیں ہے۔ اگر وہ آنکھوں سے دیکھ نہ سکے تو تپش سے اس کو معلوم ہو جائے گا کہ ہاں یہ سورج ہے۔ تو جیسے سورج چمکتا ہے، ایسی چمکتی ہوئی اگر کوئی دلیل ہو، بیان ہو، تو اس کو کہتے ہیں البینہ۔ تو یعنی یہ دقیق صورت ہے اس اعتبار سے۔ اب وہ مشکل، اب امام راضی کی زبانی جس کے لیے میں نے آپ کو تجسس میں ڈالا ہے وہ آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں۔ امام راضی کے الفاظ یہ ہیں، وہ کہتے ہیں المسئلۃ الاولی، یہاں پر جب انہوں نے اس کا بیان شروع کیا ہے تو کہتے ہیں پہلی بات سمجھنے کی سمجھ لو یہ ہے سورۃ البینہ کے بارے میں۔ کہتے ہیں هذه الآیت، یعنی اس کی قال الواحدی فی کتاب البسیط، اب وہ واحدی کا حوالہ دیتے ہیں، یہ ایک بہت بڑے مفسر ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ هذه الآیت من اصعب ما فی القرآن نظما و تفسیرا وقد تخطب فیہا الکبار من العلماء ثم انہ رحمہ اللہ تعالی لم یلخص کیفیت الاشکال فیہا وانا اقول وجہ الاشکال۔ وہ کہتے ہیں یہ جو امام واحدی ہیں انہوں نے جب سورۃ البینہ کی تفسیر کو بیان کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی مشکل ترین صورت ہے اپنے نظم کے اعتبار سے اور اپنی تفسیر کے اعتبار سے۔ اب دیکھیں، پہلے تو میں نے کہا تھا حافظ کہتے ہیں مشکل ہے، صرف حافظ ہی نہیں کہتے، اور آگے کہتے ہیں کہ بڑے بڑے کبیر علماء، اکابر علماء اس کے اوپر مشکل محسوس کر رہے ہیں کہ بڑی مشکل ہے یہ صورت، اس کا نظم بیان کرنا اور اس کی تفسیر بیان کرنا۔ یعنی یوں کہہ لیں، اب میں اگر اپنی گردان پوری دوبارہ دہراؤں تو عوام کے لیے یہ مشکل، حفاظ کے لیے یہ مشکل، قراء کے لیے یہ مشکل، علماء کے لیے یہ مشکل، صوفیاء کے لیے یہ مشکل، تو کہتے ہیں ما فی القرآن نظماً و تفسیراً۔ اب اس کا میں تفصیل میں اس کے نہیں جا سکتا کہ نظماً تفسیر ان کا کیا مطلب، بس یوں کہیں کہ اب رازی جیسا بندہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ بڑی مشکل صورت ہے۔ اب امام راضی اللہ کا شکر بہت تفسیر میں ادا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ قرآن کا مشکل مسئلہ تھا کہ جس کے اوپر فلاں فلاں نے یہ کہا مگر وہ اس عقدے کو حل نہ کر سکے، اس مشکل کو حل نہ کر سکے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے۔ امام راضی کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، امام راضی کہتے ہیں میں اس کو حل کر رہا ہوں۔ تو یہ بہت سے مقام تفسیر کبیر کے اندر جو اس کا مطالعہ کرنے والے اہل علم ہیں وہ جانتے ہیں، بلکہ میں شاید کبھی پہلے بھی کہا ہو، میرے خیال میں قرآن کی تفسیر لکھتے ہوئے اور جس کے اوپر انکشافات ہوتے ہیں قرآن کے، اور ان انکشافات کے اوپر، ان کشفوں کے اوپر ایک بندہ قرآن پڑھنے والا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس بات کو کھول دیا، تو اہل علم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ مگر میری حقیر نظر میں اس کے اوپر جتنا شکر امام راضی نے کیا ہے نا، شاید ہی کوئی اور مفسر ہو، یہ میں نہیں کہتا کہ کوئی ہے ہی نہیں، میری اتنی اہلیت نہیں ہے کہ میں وہاں اس کا تقابل کر سکوں، لیکن امام راضی کی حد تک میں کہہ سکتا ہوں، جن بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ان میں سب سے زیادہ یہ سعادت جس کے حصے میں آئی ہے کہ نظم قرآن ہو، تفسیر قرآن ہو، مشکل قرآن ہو، جو مشکلات ہیں قرآن کریم کے سمجھنے کے، ان سب میں امام راضی کو اللہ کا شکر ادا کرنے کا زیادہ موقع ملا ہے، اور وہ زیادہ مسرور ہوتے ہیں اس بات پر کہ ہاں اس کو میں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ بات کی ہے۔ اب چونکہ یہ صورت مشکل تھی اور واحدی نے، علامہ واحدی نے یہ بیان تو کیا کہ یہ بڑا مشکل ہے، تو آگے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت فرمائے، انہوں نے اس کی کیفیت مشکل کو بیان نہیں کیا کہ وہ کیفیت مشکل ہے کیا۔
اب وہ جو کیفیت مشکل ہے اس کے اوپر کہتے ہیں وَأَنَا أَقُولُ وَجْهِ الْإِشْكَالِ، میں یہ بتاتا ہوں کہ وہ مشکل کیا ہے اور میں بتاتا ہوں کہ اس مشکل کا حل کیا ہے۔ اور اگر امام رازی کا یہ جملہ میں اپنے پروگرام کے لیے استعمال کروں تو معنی اس کا یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو کیفیت الاشکال ہے نا، کیا مشکل ہے، انہوں نے اس کو بیان نہیں کیا، انہوں نے اس کی تلخیص نہیں کی، بیان نہیں کیا، لیکن میں اس کو مشکل کو بیان کرتا ہوں۔ تو اگر ہم ازالہ شبہات کے پروگرام کے ساتھ امام رازی کا لفظ بیان کریں تو وہ یوں بنتا ہے کہ وہ امام رازی کہتے ہیں وہ جو شبہ ہے، وہ جو مشکل ہے، اب میں اس کا اپنے رب کے فضل سے ازالہ کرتا ہوں کہ البینہ مشکل صورت کیوں ہے۔ یہاں سے پھر انہوں نے البینہ کا شروع کیا ہے، اور البینہ کے بعد انہوں نے جو پہلی اس کی آیت ہے جس پر آگے چل کر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جب اس کے ترجمہ ہم کریں گے تو امام رازی کو دوبارہ اس بات کی طرف میں آؤں گا کہ انہوں نے پھر وہاں پر وہ اشکال اور اس کا کیا جواب دیا ہے اور کیا اس کا مطلب ہے، مگر امام رازی کہتے ہیں یہ سعادت میرے حصے میں آئی ہے بلا شبہ۔ لیکن یہاں میں انٹرسٹنگ ایک بات بتا دوں آپ کو، وہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ علامہ فخر الدین رازی نے یہاں پر ان مشکلات جو پہلی آیت پر مشکلات ہیں کہ وہ من یہاں تبعیضیہ ہے یا بیانیہ ہے یا وہ کیا ہے، مشرکین اور اہل کتاب کا اکٹھا کیوں ذکر آیا ہے، یہاں پر جو انہوں نے وہ بحث اٹھائی اور وہ سوالات پھر ان کے جوابات دیے ہیں، ان میں سے مجھے جو یاد پڑتا ہے، میں نے نوٹ نہیں لکھا، 4 یا 5 انہوں نے وہ جو اشکال تھے ان کا جواب دیا ہے۔ ایک پہلے وہ انہوں نے مشکل، جیسے انہوں نے خود کہا کہ میں بتاتا ہوں کہ یہ مشکلات کیا ہیں، پہلے انہوں نے وہ اپنے اشکال قائم کیے، اس کا مشکل ہونا بیان کیا، پھر ان کا جواب دیا۔ اب امام رازی کے 1000 سال بعد ہمارے زمانے کے عظیم محدث مفکر فقیہ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے تبیان القرآن لکھی۔ اب جب انہوں نے تبیان القرآن لکھی تو تبیان القرآن کے اندر سورت البینہ حافظوں کی زبان میں لم یکن الذین، اب جب اس سورت کی تفسیر علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھی ہے تو اب یہ دیکھیں بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، اور علمی دنیا میں جائیں تو کیا کیا آپ کو وہاں چیزیں نظر آتی ہیں۔ اب جو امام رازی نے وہ مشکل سوال اٹھائے اور پھر انہوں نے اس کے جواب دیے، علامہ سعیدی صاحب علیہ الرحمہ نے ان سے اختلاف کر دیا۔ وہ کہتے ہیں یہ جو اشکال اٹھایا گیا ہے، اس کا یہ جو جواب دیا گیا یہ درست نہیں ہے، میرے نزدیک اس کا یہ صحیح جواب بنتا ہے۔ پھر انہوں نے آگے کیا کہ یہ جو انہوں نے سوال اٹھایا ہے، شبہ اٹھایا ہے، اس کا یہ جو ازالہ کیا یہ نہیں۔ تو علامہ سعیدی علیہ الرحمہ نے اس کے اوپر کھڑکا کے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا گج وج کے، امام رازی کے ان جوابوں سے اختلاف کیا ہے، اور اختلاف کر کے پھر انہوں نے اپنے جوابات دیے ہیں۔ اب امام رازی بھی مفسر ہیں، علامہ سعیدی صاحب بھی مفسر ہیں، ان کو پورا حق حاصل تھا کہ وہ اختلاف اس کے اوپر کرتے، اور انہوں نے وہ اس کے اوپر اختلاف کیا ہے۔ اب یہ بات میں نے علامہ سعیدی صاحب کی اور علامہ رازی کا یہاں تقابل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ البینہ مشکل ہے، کیوں کہ وہی جس کے اوپر واحدی نے اشارہ کیا تھا، جس کے اوپر امام رازی نے اشکال بیان کیے تھے، پھر ان کا جواب دیا تھا، اور ان کا جواب دینے کے بعد پھر علامہ سعیدی نے ان امام رازی کے جوابوں پر اعتراض کیا، پھر انہوں نے اپنے جواب دیے۔